مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ سے نائب صدر مجلس علماء ہند، اور آپ دہلی میں شیعہ جامع مسجد کے امام جمعہ بھی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی بات رکھیں. بآواز بلند نعرہ صلوات، بلند آواز سے نعرہ صلوات. السلام علیکم حضرات. اوقاف کی جو صورتحال پورے ہندوستان میں ہے اسے آپ محمود پراچا صاحب سینئر وکیل کی زبانی آپ سن رہے تھے، اور بہرحال اہل لکھنؤ تو آج سے نہیں کم سے کم 20-25 سال سے اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور قبلہ و کعبہ قائد ملت کلب جواد صاحب اس بیڑے کو انہوں نے اٹھایا کہ اوقاف کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے. بہرحال دیکھیے اس کے اندر زحمتیں آنی تھیں اور وہ آئیں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ بہرحال مزاحمتوں کا سامنا جو ہے وہ کلب جواد صاحب قبلہ کو کرنا پڑا. دیکھیے صورتحال ایسی تھی کیوں، اس چیز کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں کہ اوقاف کی صورتحال ایسی کیوں تھی اور کیوں اتنی زحمتیں جو ہے وہ اٹھانی پڑ رہی تھیں، تو دیکھیے ایسا ہے کہ یہ ایک یعنی وقف بورڈ کا چیئرمین ہونا یہ ایک سرکاری عہدہ تھا، یعنی یہ ان کے ذریعے سے ملتا تھا، ان کی خوشامد کی جاتی تھی، ان کی چاپلوسی کی جاتی تھی، انہیں رشوتیں دی جاتی تھیں، تب یہ منصب اور یہ عہدے ملتے تھے. واقعاً بعض اوقات تو بڑی حیرت ہوتی تھی. ایک درگاہ جسے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی بہت زیادہ آمدنی نہیں ہوگی، لیکن سننے میں آتا تھا کہ صاحب وہ 10 لاکھ روپے دے کے متولی بنے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ نہیں ہوگی. تو اب یہ 10 لاکھ روپے دے کے جو آدمی متولی بنا ہے، یہ یعنی 10 لاکھ اس نے اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ تو صرف کیے نہیں ہیں. جس نے 10 لاکھ صرف کیے ہیں ظاہر ہے کہ وہ 1 کروڑ اس سے وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اسی طرح کے افراد جو ہے وہ سامنے آئے، اور بہرحال زحمتیں جو ہے وہ کلب جواد صاحب قبلہ اور اہل لکھنؤ کو جو ہے وہ اٹھانی پڑی. میرے خیال سے یو پی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بغیر کسی رشوت دیے ہوئے اور بغیر کسی کی خوشامد اور چاپلوسی کیے ہوئے جو ہے آپ کو وقف بورڈ کا چیئرمین مل گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ غنیمت جانیے اور بھرپور تعاون ان کے ساتھ کیجئے. اور دیکھیے اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ قیادت کے متعلق لوگوں کے بہت سو کے حوصلے ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں کہ کلب جواد صاحب ہی قبلہ کیوں، ہم کیوں نہیں، فلاں صاحب کیوں نہیں. تو اولاً تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ روزانہ قیادتیں بدلنے سے قیادت ہی کا اعتبار ختم ہو جائے گا، پھر آپ کی قیادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. آج اس کے کہنے سے قیادت بدل دیجئے، کل کو کسی اور کے کہنے سے قیادت بدل دیجئے، تو آپ کی قیادت تو بس وہ جو ہے یعنی تھالی کا بینگن ہو کے رہ کے جائے گی، وہ چاہے ادھر کبھی ادھر اور کبھی ادھر. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے اگر آپ کو جس طرح سے دیکھیے یہاں لکھنؤ میں بہت سی کامیابیاں جو ہیں وہ کلب جواد صاحب قبلہ کو میسر ہوئی ہیں اوقاف کے سلسلے میں. آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے ہم تو سال بھر میں 2-3 مرتبہ یہاں آ جایا کرتے ہیں، لیکن آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو بہرحال بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ ملعون شخصیت کہ جس نے بہرحال میرے خیال سے خیانتوں کے ریکارڈ توڑے ہیں. اس سے پہلے والا متولی، اس سے پہلے والا جو چیئرمین تھا، خیانتوں کا اس نے ریکارڈ توڑا تھا. تو بہرحال اب وہ ختم ہوا، اور یہ صرف آپ ہی کی قیادت تھی کہ جس کی بنا کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کارواں آگے بڑھے، یہ تحریک آگے چل سکے، تو کلب جواد صاحب قبلہ کے ہاتھ مضبوط کیجئے. اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں قوم کی فلاح ہے اور کامیابی ہے. اور بس اسی امید کے ساتھ
کہ جس طرح سے آپ اب تک تعاون دیتے رہے ہیں آئندہ بھی اپنے تعاون کو برقرار رکھیں گے، اسی امید اور اسی آرزو کے ساتھ میں اپنے عرائض کو تمام کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔